کی ہر دعا رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہیں۔ آباد ہے رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح ہم نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے تاجر رہنما سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین جناب حکیم شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم شاہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ اور تھوڑا آپ سے جاننا بھی چاہیں گے تاجروں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں، نعت خواں، خوش لہن شاعر، یعنی خوش لہن نعت خواں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت گو شاعر صاحب کلام ہیں، شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، جناب شکیل مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ شاہ صاحب، اب سندھ حکومت کی جانب سے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ مالز وغیرہ تمام چیزیں بند رہیں گی، اور باقاعدہ ایک پوری لمبی ایک طویل پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کی جانب سے کی گئی، جس میں پہلے دن سے تمام ایونٹس بتائے گئے اور یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت کا یہی فیصلہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان کو فی الحال اسی طرح سے رکھا جائے۔ صرف دکانیں یہ ہے کہ پیر سے فجر کے ٹائم پہ کھل سکتی ہیں، جو محلے کی دکانیں ہیں یا جو چھوٹے جو کمیونٹی ہالز ہیں۔ صحیح، دیکھیں آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ہم پچھلے 1.5 ماہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ساری چیزیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ نے مایوس کیا ہے تاجروں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں سندھ حکومت اور وفاق کے فیصلوں میں واضح تضاد نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت اور وفاق جو ہے وہ اپنی سیاست میں تاجروں کو جو ہے وہ روند رہی ہے۔ اس فیصلے کو تاجروں نے قبول کیا کہ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا لوگوں کے تحفظ کے لیے، اور آج تقریباً 50 دن ہو گئے دکانیں بند ہیں، 6 لاکھ دکانیں ہیں کراچی شہر میں، 40 لاکھ سے زائد یومیہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور طبقہ ہے جو آج تک بے یار و مددگار جو ہے وہ سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومت سندھ سے، اور ہم نے تجاویز بھی دی کافی ساری کہ کس طرح کاروبار کو بھی بحال کیا جا سکے اور اس لاک ڈاؤن کو بھی جاری رکھا جا سکے تاکہ ہم اس وبا سے بھی محفوظ رہے اور ملکی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ بھی چلتا رہے۔ لیکن ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی اور بدقسمتی سے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے، لیکن سندھ حکومت نے اب سارا بوجھ وہ وفاق پر ڈال دیا ہے۔ اب وفاق کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، جس سے ہمیں امید تھی کہ بہتر فیصلہ ہوگا، تاجروں کے لیے کوئی خوشی کی خبر ہوگی، لیکن اس میں بھی صرف کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کا دوسرا فیز کھولا گیا ہے، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک کچھ مارکیٹس ہیں ان کو کھولا گیا ہے، جس میں پینٹ مارکیٹ ہے اور سیرامکس ہے، ایلومینیم ہے، یہ وہ ساری اسٹیل ہے وہ کھولی گئی ہیں، جبکہ اس وقت ضرورت ہے ان مارکیٹوں کی جیسے کپڑے کی مارکیٹ ہو گئی، جیولری ہو گئی، گارمنٹس ہو گئی، اور یہ ایسے کاروبار ہیں کہ یہ سارے کاروباری حضرات صرف ان 15 دنوں پر ریلائی کرتے ہیں، ان 15 دنوں کا انتظار رہتا ہے۔ جو آپ کی مارکیٹس ہیں وہاں وینٹیلیشن کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، کلوزڈ مالز ہیں، مالز بھی کیا ہیں، جو پرانی مارکیٹس کپڑے کی بنی ہوئی ہیں وہاں تو اس گرمی کے عالم میں اگر آپ جائیں گے رات کے وقت تو اس قدر گھٹن اور اتنا حبس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کرونا لے کے گیا تو میرے خیال میں پوری مارکیٹ انفیکٹڈ ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے سر؟ دیکھیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس وبا سے ہم نے نمٹنا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس وبا کے جو اثرات عوام پر مرتب ہوئے ہیں ان سے نمٹنے کا جو ہے وہ بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں حکومت نے اس پر بھی مایوس کیا۔ ہم نے بارہا حکومت کو یہ کہا کہ ہم اس وبا کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے آپ تاجروں کی مدد کریں تاکہ وہ
اپنی امپلائیز کو سیلریز دے سکیں. آپ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مزدور طبقہ جو آج بے روزگار ہو چکا ہے, دیہڑی دار طبقہ جو بے روزگار ہو چکا ہے, ان کی مدد کریں تاکہ آپ کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کامیاب رہے. آج ہم دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن مؤثر نہیں ہے, صرف شٹر بند ہے. اس کے علاوہ ہم ریزیڈینشل ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, لوگ گھروں میں آئسولیٹ نہیں ہیں. تو صرف دکانیں بند کرنے سے آپ کرونا کو جو ہے نہیں ختم کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے کہا کہ ہمیں محفوظ طریقہ کار کے ساتھ محدود وقت کے لیے کاروبار کی اجازت دی جائے, اور ہم کاروبار کو حکومت کی ایس او پیز کے تحت ہی کھولیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا. آج بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں محدود وقت کے لیے اگر کاروبار کی اجازت دی جاتی ہے تو ہم وہ ساری ایس او پیز, وہ سارے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے کاروبار کریں گے تاکہ جو مزدور طبقہ ہے ان کا بھی روزگار بحال ہو. تاجر پچھلے 1.5 ماہ سے دیکھیں کراچی شہر میں یومیہ جو تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے 3.5 سے 4 ارب ہے, اور اب اگر ماہ رمضان میں بھی ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو تقریباً 50 ارب سے زائد کا نقصان مزید ہوگا. یہ سب بوجھ جو ہے اسمال ٹریڈرز اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ برداشت کر سکے. تو ضرور حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے. ہمیں جو ہے وہ وفاق اور سندھ باہر ممالک کی ویسٹرن کنٹریز کی مثالیں دیتے ہیں. ایسوسیشن ہے یعنی تاجر کی جو اتحاد تنظیمیں ہیں تمام سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں یا نہیں ہے؟ سر اکثر یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ تاجر جو اتحاد تنظیم ہے ان سب کا اجلاس ہوتا ہے, کچھ لوگ لاک ڈاؤن کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں, آپ ہی کی تنظیموں میں سے 4 تنظیمیں الگ ہو جاتی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, اور جو بیچارے بائیکاٹ کرتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, ان کی ضمانت بھی نہیں ہوتی, ریمانڈ پہ جاتے ہیں. تو سر اس طریقے سے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تاجروں کی دیکھیں یہ وقت جو ہے جذبات کا نہیں ہے, بہت سمجھداری سے فیصلے کرنے کا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری تاجر تنظیمیں ہیں, نو ڈاؤٹ ہر تنظیم کا اپنا ایک موقف ہے. ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم حکومت کی ایس او پیز کے تحت ہی کاروبار کھولیں گے, کیونکہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو جو ہے اس کے ذمہ داری اپنے سر نہیں لے سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ مارکیٹیں کھلنے کے بعد اگر یہ وائرس پھیلتا ہے تو دوبارہ مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی, ہمارا لاس ہے, ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو مرکزی تنظیمیں ہیں, وہ ایک گرینڈ ٹریڈرز الائنس کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اور اس کمیٹی کے تحت وہ ساری یکجا ہو چکی ہیں. اور آپ سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا سندھ حکومت کے خلاف جائیں گے, اگر جس طرح کہا گیا تھا کہ 15 رمضان المبارک کو تاجر جو ہیں وہ خود ہی یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے؟ دیکھیں سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے ہر وقت اور اچھے اقدامات کیے, نو ڈاؤٹ, اور سندھ حکومت کے فیصلوں کو ہی آگے دیگر صوبوں میں جو ہے وہ فالو کیا گیا, اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی. اب اس میں اگر تاجر اس طرح پستا رہا اور ہمارے جو دیہڑی دار طبقہ ہے ان کی مدد نہیں کی گئی تو ہم کبھی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ ہم اپنے تاجروں کا سوچیں گے جن کی جو کل تک دینے والے تھے آج لوگوں سے مانگ رہے ہیں. تو سر اب تو واضح ہو گیا نا کہ 30 مئی تک کچھ نہیں کھلنا. آپ جو کریانے کی دکانیں, جو ریٹیل شاپس جو کھلی ہوئی ہیں, یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا 30 مئی تک. 30 مئی کا مطلب ہے عید بھی گزر گئی اور یہ تمام پیریڈ گزر گیا. اب عید کے بعد کی بات, اب سر کیا لائے عمل ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 6 ماہ چلے گا یا 1 سال چلے گا. آپ 6 ماہ یا سال تک دکانیں بند نہیں رکھ سکتے. آپ کو پلان بی دینا ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس وائرس کے بچاؤ کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی کھولنا ہوگا تاکہ معیشت بھی چل سکے. لیکن اس لاک ڈاؤن کو اب مزید تاجر برادری برداشت نہیں کر سکتی, وہ دھس چکی ہے. اور اب جو 15 پیر کے روز سے کسی تاجر تنظیم کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دکاندار جو ہے وہ خود اپنی چابیاں اٹھا کر دکانیں کھولنا شروع کر دیں گے, کیونکہ اب مزید جو برداشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. حکومتوں کی طرف سے وہ آپس میں سیاست جو گرفتاریاں ہوں گی پھر آپ برداشت کریں گے؟ دیکھیں برداشت کریں گے, یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. ہم نے اتنا اگر برداشت کیا, ہم بار بار یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے, اس کے باوجود بھی ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ ہماری مدد کریں کہ ہمارے امپلائیز بے روزگار نہ ہو. ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں بلا سود قرضے دیں,
تاکہ ہم اپنے امپلائیز کی مدد کر سکیں. اسی طرح آلریڈی جو وفاق کا احساس پروگرام چل رہا ہے اس میں جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے ذریعے ان کی مدد کی جائے. ہمیں ان کمیٹیز میں شامل کریں تاکہ ہم اپنے جو مارکیٹوں میں مزدور طبقہ ہے ان کی ساری ڈیٹیلز آپ کو دے سکیں, اس کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں. آپ کا لاک ڈاؤن بھی کامیاب ہوگا, لوگ گھروں میں بھی آئسولیٹ ہوں گے, نہ کوئی تاجر اٹھے گا نہ کوئی شہری اٹھے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کھائے نہ پیے اور بس جس طرح حکومت چاہے اس طرح یہ نہیں چل سکے گا, وہ نہیں چل سکے گا, نہیں چل سکے گا. سر آن لائن کاروبار کی اجازت دی گئی, اس پہ بھی تاجروں میں سے کچھ نے کہا جی ٹھیک ہے, باقاعدہ کہا گیا کہ جی ایک شخص شٹر کے اندر چلا جائے, دکان بند رکھے, کچھ لوگ باہر ہو جائیں, جو آن لائن آرڈرز آ رہے ہیں وہ لے کے لوگوں تک پہنچایا جائے. ایس او پی سیٹ ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی کہ جی رائڈر گلوز پہنے گا, ماسک پہنے گا, پیسے پہلے سے بتائے جائیں گے, کوشش یہ کی جائے گی جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ لے کے چینج ادھر ادھر نہ آ جائے. سارا کچھ ہو گیا سر. آپ کی تاجر برادری نے کہا نہیں آن لائن کاروبار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, دیکھیں وہ دکانیں کھولیں. جو کمیٹی حکومت سندھ کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی اس کمیٹی میں بھی شامل جی اور تاجروں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ایس او پیز بنا کر آپ کو مرحلہ وار کاروبار کھولنے کی اجازت دیں گے, اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم مختلف ٹریڈز کو مختلف دنوں میں کھولیں گے تاکہ رش بھی نہ ہو اور لوگ بآسانی, اور جو کاروبار ایک دوسرے سے منسلک ہیں وہ ایک ہی روز میں کھل جائیں. ہاں لیکن کچھ ہی دن بعد جب ہمیں دوبارہ بلایا گیا کمشنر ہاؤس میں, وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ آپ صرف آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں. یہاں پورے پاکستان میں 5% لوگ بھی آن لائن کاروبار نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت بڑی ورکنگ چاہیے, ایک پوری ٹیم چاہیے. آپ مجھے بتائیں آن لائن ایک 700 روپے کی چیز آپ سے کوئی خریدتا ہے آن لائن, آپ کہاں پہنچائیں گے انہیں؟ پھر آپ خود دیکھیں جگہ جگہ ناکے ہیں, آپ کو روکتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. بڑی پرابلمز ہے. آپ یقین کریں اس آن لائن کاروبار کے چکر میں ناظرین اتنے لوگوں نے فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے کمائے ہیں. جعلی ویب سائٹس بنائی گئی ہیں, جعلی واٹس ایپ گروپس بنائے گئے ہیں, آرڈرز لیے گئے ہیں, 5-5 ہزار روپے, ایک 500 روپے کے لون کے سوٹ کے چارج کیے گئے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ جا کے دیا گیا ہے, اور شرط یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پیکٹ کو کھولیے گا نہیں ورنہ ہم آپ سے یہ واپس نہیں لیں گے. اب مجبوراً لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پیکٹ ویسے ہی اپنے گھر پہ لے کے رکھ لیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں. رائڈر کے جانے کے بعد جب کھول کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھوسا بھرا ہوا ہے پیکٹ میں. ایسا بھی ہوا ہے. اور پھر بھی مطلب کچھ خیر اچھی آن لائن کاروبار بھی ہوتے ہوں گے, لیکن سر حل تو نکالنا ہوگا نا سر. پوری دنیا میں امیزون پہ چلے جائیں سر, ای بے پہ چلے جائیں, پوری دنیا میں آن لائن کاروبار ہوتا ہے سر. یہ کاروبار اب بینکنگ ہو, کاروبار ہو, ریٹیلنگ ہو, اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صارفین کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ فزیکلی آپ کی دکان تک, آپ کی بینک تک, آپ کی برانچ تک آئیں. انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, بینکس انسینٹیوز دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ تمام ٹرانزیکشن آن لائن کر لیں تو آپ کو 5% کا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. سر تو ہم کیوں نہیں آ سکتے آن لائن کاروبار پہ؟ کون سا ایسا مسئلہ؟ اگر ہم ایماندار ہو جائیں, ہم جو چیز جو گھروں پہ بھیج رہے ہیں اگر اسی کی تصویر دکھائیں, اس کے تمام نقائص اور اس کی تمام خوبیاں صحیح بتا دیں, کیوں نہیں چل سکتا سر آن لائن کاروبار؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں حلال رزق کمانا چاہیے, اور بالکل جو چیز ہم دکھاتے ہیں وہی ہمیں ڈیلیور بھی کرنی چاہیے. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سندھ اور وفاق کے فیصلوں میں تضاد ہے. جب تک کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے تب تک کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا, تب تک کہ ہم اسی طرح جو ہے کنفیوژن کا شکار رہیں گے جس طرح آج تک تاجر جو ہے وہ کنفیوژن کے شکار ہیں. اور میں تو آن لائن کاروبار, میں نے آپ سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 10-15 دن میں کسی طرح آن لائن کاروبار شروع کر کے آپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو کامیاب بنا لیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم بھی 6 ماہ چاہیے ہوں گے کہ لوگ دیکھیں. یہاں لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں, آپ جانتے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے وہ کنسلٹنٹ نہیں ہے, لوگوں کے پاس کمپیوٹر وہ یوز نہیں کر سکتے کہ وہ آن لائن کاروبار ایک دم سے شروع کر دیں. تو یہ فی الوقت ممکن نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مرحلہ وار جو مارکیٹیں ہیں وہ کھولی جا سکتی ہیں, محفوظ طریقہ کار کے ساتھ, گورنمنٹ کی ایس او پیز کے تحت کھولی جا سکتی ہیں. لیکن اگر اسی طرح جاری رہا کہ لاک ڈاؤن صرف شٹر کے بند ہونے تک ہے اور باقی ٹریفک بھی چل رہا ہے روڈوں پر, لوگ جو ہیں وہ اپنے ریزیڈینشل ایریاز میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, گل مل رہے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے, نہیں چل سکیں گے. حکیم شاہ صاحب کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے اس پروگرام کے توسط سے حکومت کو, عوام کو, کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کرے کہ اس بابرکت ماہ کے صدقے اس کرونا وائرس کا خاتمہ ہو ہمارے ملک سے، اور اتنے سارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کا روزگار واپس بحال ہو. اور میں یہی کہوں گا کہ کرونا وائرس کو کوئی بھی مذاق نہ سمجھے. ہم سنتے ہیں کہ شاید یہ مذاق ہو رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے. ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے. جس طرح ہمیشہ ہم مشکل وقت میں ایک قوم بن کر مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں. اور میری بس گورنمنٹ سے یہ گزارش ہوگی کہ خدارہ تاجروں کے جذبات سے نہ کھیلیں. سندھ گورنمنٹ اور وفاق ایک پیج پر آئیں. جتنا سندھ اور وفاق آپس میں لڑ رہے ہیں، اتنا اگر مل کے کرونا کے خلاف لڑیں گے تو ہم انشاءاللہ اس وبا سے جلد چھٹکارا پائیں گے. واہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد حکیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست کروں گا